وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المدینہ میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر اور دنیا بھر میں کئی ممالک میں الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں تو اپنی عادت بنائیں کہ با ادب ممکن ہو تو دو زانو بیٹھ کر، اور اگر آپ تھک جائیں تو پھر جس طرح مناسب سمجھیں اس طرح بیٹھ کر درس و بیان سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، انگلی یا بالوں وغیرہ سے، کپڑوں وغیرہ سے کھیلتے ہوئے، موبائل فون چیک کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں توجہ کے ساتھ شرکت کریں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان بے روح جسم کی طرح ہے. اس محبت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح عشق رسول کو بڑھانا چاہیے؟ علماء بہت سارے طریقے بیان کرتے ہیں، مگر ایک ایسا مجرب طریقہ ہے کہ اہل محبت یعنی عاشقان رسول کی باتیں کی جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، سرکار پر فدا ہونے والوں پر کلام کیا جائے. تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں عشق رسول مزید فروزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ ہم ایک عظیم ہستی، ایک عاشق رسول کا تذکرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنتے چلیے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو گفتگو کا آغاز، اسٹارٹ آف کنورزیشن، پہل اس طرح فرماتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گویا سلام کرنے کے بعد صحابہ کرام جب اپنی گفتگو کا افتتاح فرماتے، بات کو شروع فرماتے، تو زبان پر یہ ہوتا کہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ایسے سچے عاشقان رسول ہوا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس مبارک ہستی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، یا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اہل علم ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اس عظیم ہستی کو ایک سچے
आशिक रसूल के नाम से जानते हैं, एक फना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज होने वाले दीवाने के नाम से जानते हैं, जो इल्म का समुंदर भी था तो इश्क के मैदान का इमाम भी था। वो शख्स, वो हस्ती जिसके अलकाब मारिफत, महमूद सीरत, दरियाए बुलंद हिम्मत, इस्लाम की सआदत, हुज्जतुल्लाह फिल अर्द, फख्रुस सल्फ, बकियतुल खल्फ, जामे उलूम व फनून, आलिमे जमील व जलील, फाजिल नबील, यकताए रोजगार, नादिर रोजगार, खुलासाए लैलो नहार, दरियाए ज़खार, मुहद्दिस अस्र, फकीह दहर, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मुजद्दिद आजम, शाह मुल्क सुखन, अजीमुल बरकत, अजीमुल इल्म, इमाम अहले सुन्नत, वली नेमत, अजीमुल बरकत, परवानाए शम्मे रिसालत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हामी सुन्नत, माहिए बिदअत, आलिम शरीयत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, बाइसे खैर व बरकत, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा, मुजद्दिदे मिल्लते हाजिरा, साहिबे हुज्जते काहिरा, मुजद्दिद व मुहद्दिस बरेलवी, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल मुफ्ती अल हाफिज अल कारी अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की जाते वाला तबार है। ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। उस बुलबुले बागे मदीना का तस्करा करते हैं। आला हजरत की जाते वाला तबार पर सच्ची बात तो यह है कि हम क्या गुफ्तगू करें, ना हमारी औकात है, ना हमारे पास वो अल्फाज हैं कि उस फना फिर रसूल के मर्तबे की बात की जाए। पर तमन्ना यह है, ख्वाहिश यह है कि अल्लाह वालों का जब तस्करा करते हैं तो रब की रहमतें नाजिल होती हैं। इसी नीयत के साथ, इसी उम्मीद के साथ तस्किराए इमाम उशाक करते हैं कि अल्लाह ताला उनके तस्किराए खैर की बरकत से हम पर रहमत की बारिश बरसा दे। जो इश्क रसूल उन्हें अता फरमाया, मौला उस इश्क रसूल की चंद बरकतें हमें भी अता फरमा दे। सरकार के पर फिदा होने के अंदाज जो इमाम अहले सुन्नत के हैं, मौला उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बारगाह रिसालत में फिदा होना हमें भी अता फरमा दे। बहुत सारी बातें हैं आला हजरत से मुताल्लिक करने की, कई दिन गुफ्तगू की जाए, बल्कि ये कहूं तो गलत ना होगा, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, बयान करने वाला थक जाएगा, मगर इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को इहाता नहीं किया जा सकता। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है, आला हजरत को कभी इल्मी नजर से देखते हैं तो मुजद्दिद आजम नजर आते हैं, मुहद्दिस दहर नजर आते हैं, बहुत बड़े कुरान पाक के मुफस्सिर नजर आते हैं, उलूम के दरिया बहाते हुए नजर आते हैं। मैथमेटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मंतकी हो, अरे किस किस उलूम पर बात की जाए ये एक अलग बहस है। मगर आज जिस आला हजरत की जिंदगी के पहलू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो वही पहलू है कि जब उस पर गुफ्तगू की जाती है तो मदीने वाले के दीवाने की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मदीने की याद में दिल तड़प उठता है। मेरी मुराद आशिकों के इमाम अहले सुन्नत के इश्क रसूल पर आइए आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़हे नसीब तसव्वुरे जाना में गुम होकर अगर आज आप बयान में शरीक हो जाएं, आज प्यारे मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में गुम होकर इस बयान को सुनते चले जाएं। ज़हे नसीब एक आशिक रसूल की बरकतें हमारे कल्ब पर पड़ें और सरकार का सच्चा इश्क हमें भी नसीब हो जाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आला हजरत फाजिल बरेलवी मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ऐसे सच्चे आशिक रसूल कि आला हजरत इश्क रसूल को कितनी अहमियत देते, इश्क रसूल को निजात का जरिया बयान करते। अपने कलाम में लिखते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई। इश्क रसूल की आग इंशाअल्लाह जहन्नम की आग को बुझा देगी। एक और जगह फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अंधेरी रात, कब्र की अंधेरी रात से लोग बहुत घबराते हैं। इमाम अहले सुन्नत का अंदाज देखिए, कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह कैसे सरकार की मोहब्बत में गुम हुआ करते
کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ آرام فرماتے، سارا دن تو یقیناً سنتوں میں گزرتا، عشق رسول کے اندر مست گزرتا، مگر انسان جب سوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس سے الگ ہو جاتا ہے. مگر قربان جائیے اپنے آقا و مولا پر فدا ہونے کا انداز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب آرام فرماتے اپنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے پہ رکھ لیتے اور دونوں ہاتھوں کو سیدھے گال کے نیچے رکھ لیتے، گویا ہاتھ سے لفظ اللہ بن جاتا اور پیر اس طرح موڑ کر سوتے کہ جسم اطہر سے لفظ محمد بن جایا کرتا تھا. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اعلیٰ حضرت کی اسی کیفیت کا کس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ شخص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو عاشقوں کے امام ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ پڑھیں، ان کی سیرت کے پہلوؤں پر نظر دوڑائیں، فتاوی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت پر نظر دوڑائیں، کلام اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے کردار کو دیکھیں. پتہ چلتا ہے دیوانگی کہتے کس کو ہیں، عشق رسول کہتے کس کو ہیں. میرے آقا کی وہ حدیث گویا اعلیٰ حضرت اس کی تصویر تھے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مدینے والے مصطفیٰ کو نہ بنا لے. امام اہل سنت نے اپنی قلم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، زندگی کے ہر پہلو کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ، ان کی محبت سے زیادہ ان کی زندگی میں اور کوئی چیز نہ تھی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر اس طرح فائز تھے کہ فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے، محبوب کی یاد میں آنسو بہایا کرتے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں دیکھتے، گستاخانہ عبارتیں دیکھتے تو فراق میں، پیارے محبوب کی یاد میں، محبوب کے ناموس پر حملوں کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر رویا کرتے، آنسو بہایا کرتے، اور پھر ان گستاخوں کا رد شدید انداز میں کرتے. اور جب وہ رد کرتے تو گستاخ رسول اعلیٰ حضرت پر حملے کرتے، آپ پر جناب وہ تحریروں کے ذریعے فتاوے لگاتے اور بہت زیادہ آپ کو ملامت کرتے. تو اعلیٰ حضرت لوگوں سے فرمایا کرتے، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا گیا ہے. ارے یہ لوگ جب تک مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جب تک تو میرے محبوب کو برا بھلا کہنے سے باز رہتے ہیں. یہی میرے لیے کافی ہے کہ جتنا برا کہنا ہے مجھے کہہ لیں، میرے آقا کی طرف اپنے قلم کو نہ اٹھائیں، میرے محبوب کی گستاخی نہ کریں. اپنے آپ کو ڈھال بنا کر امام عشق و محبت ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں علم کے، حکمت کے اور دلائل کے امام تھے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں مفتیان کرام حیران ہو جاتے ہیں. مگر جناب لوگ کہتے ہیں علم و فن اور چیز ہے، علم کا سمندر ہونا اور چیز ہے، اور دیوانگی یہ الگ بات ہے. یہ سرکار پر فدا ہونا اور اس طرح وارفتگی میں زندگی گزارنا یہ دیوانوں کا کام ہوا کرتا ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا علم کے میدان میں بھی یکتا ہیں تو محبوب کی غلامی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. امام اہل سنت کیسے دیوانے، کیسے وارفتہ ہوتے تھے کہ جب مدینہ پاک سے حج کر کوئی حاجی واپس آتا، اعلیٰ حضرت اس سے پوچھتے، بتائیے حج کر آئے، کیا مدینہ طیبہ بھی گئے، حاضری رسول بھی پائی؟ جب وہ زائر رسول کہتا کہ حاضری رسول کا شرف ملا ہے، وقت کا امام ہے، اس زائر مدینہ کے قدم چوم لیا کرتے تھے. کیسا پیار ہے راہ مدینہ سے، پیار کیسا ہے. ارے ان قدموں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ قدم میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چوم کر آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تذکرہ اعلیٰ حضرت ہے، جھومتے چلے جائیے اور سنتے چلے جائیے. مدینے آنے والوں کا جو شخص پاؤں چوم لیتا ہو، جب وہ خود مدینے جاتا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا. سفر حج کا موقع ہے، امام عشق و محبت
حج کرنے جا رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کی تمنا ہے، بلکہ اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے کس نے کہ نزہت کے در کی ہے، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب ایک عاشق پہنچتا ہے، سوچئے کہ جب عاشق مدینے جاتا ہے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور ایسا عاشق ہو جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج بھی عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا ہو، ارے جس کا کلام پڑھ کے آج بھی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہوں، وہ عاشق جب اپنے محبوب کے در پر حاضر ہوا ہوگا، کیفیت کا عالم کیا ہوگا، دیوانگی کا ذوق کیا ہوگا، ارے کیسے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ ہوگا. امام اہل سنت دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مواجہ شریف پر کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام کی لڑی ہے زبان پر، اور آقا کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہیں. دل میں تمنا ہے کہ کئی بار میرے آقا نے خواب میں جلوہ دکھایا ہے، اب رضا سرکار کا دیدار بیداری کے عالم میں کرنا ہے. تمنا ہے کہ آقا کرم فرمائیں گے. درود و سلام پڑھتے رہے، ساری رات گزر گئی. اعلی حضرت کو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آزمایا جا رہا تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی واپس تشریف لائے. دل میں افسردگی ہے کہ آج کی رات کرم نہ ہوا. قلم اٹھاتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ لکھتے لکھتے اعلی حضرت مقتے پر پہنچتے ہیں. وارفتگی کا عالم ہے، سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی کم مائیگی کا بھی اندازہ ہے کہ یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں فرشتے حاضری کو تڑپتے ہیں. یہ وہی دربار ہے جہاں انبیاء اور صحابہ علیہم الصلوۃ والسلام کی حاضری ہو جائے تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. محبوب کے در کا کتا لکھ دیا اعلی حضرت نے. ہم تو ادب اعلی حضرت میں یہی کہا کرتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں. بہرحال یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے، ایک عاشق کا معاملہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا پیار آتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے امام اہل سنت نے سرکار کا دیدار کر لیا. کیسا منظر ہوگا کہ ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے. کیا دیا گیا ہوگا، کیا لیا گیا ہوگا، کیا عطائیں ملی ہوں گی. سخی جانے، گدھا جانے کہ کیا کچھ عطائیں ہوئی ہوں گی. اعلی حضرت یہ اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں کہ پھر اس دیدار کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کو اس دیدار کی یاد کیسی تڑپاتی تھی. لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء عرب و عجم سے اعلی حضرت کو جو اسناد ملی، جو وہاں مرتبہ ملا، یہ ایک الگ بحث ہے. آج موضوع فقط عشق رسول، اعلی حضرت کا عشق رسول ہے کہ کیسی دیوانگی کا عالم تھا. وہ عاشقوں کا امام اپنے نبی پر فدا کیسا تھا، ہمارے لیے کس طرح کی آئیڈیل لائف گزار کے چلے گئے کہ اگر چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ عشق رسول کیسے کیا جائے، یہ جاننا چاہتے ہو کہ سرکار پر فدا کیسے ہوا جائے، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اس کے نعرے لگانے والوں اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اصل غلامی رسول کیا ہے تو سیرت اعلی حضرت کا ملاحظہ کر لو. دیکھ لو کہ عاشق اس طرح جیا کرتا ہے، فدا اس طرح ہوا جاتا ہے، زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے. آگے چلیے. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر اطاعت کے عشق کے قائل نہ تھے. عشق کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر امام اہل سنت
اطاعت کے ساتھ عشق کے قائل تھے، یقین بھی تھا، سنتوں سے پیار بھی تھا، سنت رسول کو چھوڑتے نہ تھے، بلکہ ایسا پیار، ایسا سنتوں پر عمل تھا کہ اگر اس کی مثالیں دی جائیں تو بہت وقت درکار ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت بہت بڑے مہمان نواز بھی مشہور تھے، آپ کے دربار میں جو آتا آپ اس کو جناب وسیع دسترخوان پیش کیا کرتے، بڑی خیر خواہی فرمایا کرتے۔ ایک جگہ ایک وقت ایسا ہوا، دسترخوان لگایا گیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کھانا چن دیا گیا، اور اس میں ککڑی بھی تھی، ککمبر جس کو کہتے ہیں، ککڑی کہتے ہیں، کھیرا کہتے ہیں، اور کھیرا کھانا، ککڑی کھانا سنت بھی ہے۔ آج چلے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتا چل گیا، جب بھی ککڑی کھائیں اگر یہ نیت کر لیں کہ سنت ادا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اب ککڑی بھی کھانے میں تھی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانا جب شروع ہوا تو ککڑی کی ایک کاش، کھیرے کی ایک کاش اٹھائی اور اس کو کھایا۔ جب کھایا تو اب اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ دسترخوان پر ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کھیرے کو نہیں کھائے گا، سارا مجھے پیش کر دیا جائے۔ لوگ حیران ہیں، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلے ہمارے سامنے کھیرا رکھ دیا گیا، واپس اٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال سارا کھیرا، ککڑی جو ہے وہ جمع کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے وہ ساری ککڑی تناول فرما گئے۔ آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو رفقا تھے، کھانا ختم ہوا، اس کے بعد پوچھا حضرت یہ سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے؟ اب دل کے کانوں سے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ککڑی کی کاش کھائی، اس کا ایک ٹکڑا کھایا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ ککڑی کڑوی تھی۔ کسی کے منہ میں آج تک اگر کڑوی ککڑی آئی ہو تو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کھانا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ککڑی یعنی کھیرا کھانا میرے محبوب کی سنت ہے۔ رضا کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی منہ میں ککڑی ڈالے اور پھر اسے تھوک دے، میں نے بہتر یہ جانا کہ ساری ککڑی اٹھا کر خود ہی کھا لیتا ہوں۔ ارے کیا پیار ہے محبوب سے، محبوب تو بہت دور کی بات ہے، میرے آقا کی سنت سے اتنا پیار ہے کہ کہیں کوئی آقا کی سنت سے نفرت کرنا شروع نہ کر دے۔ ایک یہ پیار کا عالم ہے، سنتوں سے وارفتگی ایسی ہے، اور پھر سرکار کے فرمان پر یقین کیسا، یقین محکم کیسا تھا کہ ایک بار جس شہر میں آپ رہتے وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ گھبرانے لگے، طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی گلے پر کچھ گلٹیاں سی بن گئیں، جو ایک طرح سے طاعون کی سمپٹمز ہوا کرتے ہیں، اس بیماری کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے علاج شروع کیا، اعلیٰ حضرت کو ان گلٹیوں کی بنا پر، جو گلٹیاں تھیں جو ایک طرح سے یوں سمجھ لے گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، بولنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا ہو نہ ہو مجھے تو یہ طاعون ہی لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں بول تو نہیں پا رہا تھا، لیکن مجھے اپنے دل میں اطمینان تھا کہ حکیم صاحب جو ہے کہتے رہیں، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی بیمار کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ اس بیماری میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، تو اب مجھے یقین ہے کہ میرے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، یہ حکیم کچھ بھی کہتا رہے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر میں اعلیٰ حضرت کے کان میں کسی غیر محسوس شخص نے، بندہ نظر نہیں آیا، آواز آئی کہ مسواک اور کالی مرچ۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے یہ اشارہ ملا ہے، امام اہل سنت نے اشارے کے ذریعے مسواک منگائی، اپنے منہ میں مسواک سے منہ کو کھولا، کالی مرچ کو اندر ڈالا، تھوڑی دیر مسواک کو رگڑتے رہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خون کی الٹی ہوئی اور وہ ساری گلٹیاں جو تھی، ساری بیماری جو تھی وہ صاف ہو گئی اور اعلیٰ حضرت تندرست ہو گئے۔ تو عشق بھی تھا اور یقین بھی تھا، محبوب کے فرمان پر ایسا یقین تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ، اعلیٰ حضرت حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، بحری جہاز کا سفر تھا، والد صاحب بھی ساتھ تھے، قافلے والے بھی ساتھ تھے، اور جناب بڑا خطرناک طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان آیا کہ جو ملاح تھے، جو اس جہاز کے کیپٹن تھے، اس نے آ کر لوگوں سے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیجئے، بلکہ کفن پہن لیجئے، جس بھنور میں، جس طوفان میں یہ جہاز آ چکا ہے، اب یہ جہاز جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ سب پریشان، اعلیٰ حضرت نے دیکھا والد کے چہرے پر، والد بھی پریشان ہے، اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابا جان میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پوچھا ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، قسم کیسے کھا رہے ہو؟
आला हजरत फरमाते हैं मैंने वो सवारी की दुआ पढ़ ली है जो मैंने हदीस में सुनी है कि अगर सवारी से पहले ये दुआ पढ़ ली जाए तो वो सवारी को नुकसान नहीं होता। मेरे महबूब का फरमान हक है, इस कैप्टन को, इस मल्लाह को जो कहना है कह दे दीजिए, आप सुकून से रहिए। थोड़ी देर हुई वही मल्लाह वापस आता है, अकल हैरान है, वो तूफान जो जहाज को तबाह कर दिया करता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तूफान टल गया है और जहाज सुकून से जा रहा है। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आका, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किस किस आला हजरत के वस्फ पर बात की जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ना सिर्फ मदीने वाले से प्यार करते, मदीने से आने वालों से प्यार करते, सरकार की सुन्नत से प्यार करते। अरे आला हजरत तो आले रसूल से भी प्यार करते, सैयदजादों से भी प्यार करते, और प्यार भी कैसा करते, मिसाली करते। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि जब शीरनी तकसीम करते, तोहफा तकसीम करते, तो आम लोगों को तो एक अता किया करते, जब कोई सैयदजादा आ जाता आला हजरत से 2 अता फरमाया करते। एक बार आला हजरत अपने काशाना अक़दस में तहरीर फरमा रहे थे, दरवाजा खुला हुआ था। तहरीर फरमाते, वो सहन टाइप की कोई जगह होगी जहां से बाहर रोड गली भी नजर आ रही होगी। आला हजरत तहरीर फरमाते, थोड़ी देर बाद एक बच्चा खेलते हुए गुजरता, आला हजरत तहरीर बंद करते और खड़े हो जाते अदब के तौर पर। वो बच्चा गुजर जाता, फिर बैठते, तहरीर करने लगते। फिर वो बच्चा खेलते हुए गुजरता, आला हजरत फिर खड़े हो जाते। 1-2 बार नहीं 10 बार इस तरह हुआ। पूछने वाले ने पूछा, माजरा क्या है, आप काम करते करते खड़े हो जाते हैं? फरमाते, जो बच्चा खेल रहा है ये आले रसूल में से है, ये सैयदजादा है। रजा की इश्क का तकाजा ये है कि सैयदजादा गुजर रहा है तो खड़े होकर उसका अदब करे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत सारे सैयदजादों की ताजीम के वाकयात हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ एक बार काम करने के लिए घरों में बच्चे रखे जाते हैं, सफाई के लिए काम करने वाले रखे जाते हैं, सौदा सलफ लाने के लिए रखे जाते हैं। एक नौजवान, एक छोटा सा बच्चा जो था वो आया, पता चला कि ये बच्चा जो है सैयदजादा है। आला हजरत ने घर वालों को जमा किया कि हमारे घर में एक मखतूम ज़ादा आ गया है, एक सैयदजादा आ चुका है, खबरदार इससे काम ना लिया जाए, इनकी खिदमत की जाए और नजराने के तौर पर महीने के आखिर में तनख्वाह पेश कर दी जाए। अब उससे काम लेना आला हजरत के इश्क को गवारा ना था। यही नहीं, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब किसी बात से इनकार करते, कोई बात मनानी होती, आला हजरत ना मानते, तो एक ही तरीका अहबाब जानते थे, ऐसा करो किसी आले रसूल को ले आओ। आला हजरत अहमद रजा हर किसी की बात तो टाल सकते हैं, किसी सैयदजादे की बात नहीं टाल सकते। एक मौका ऐसा आया, आला हजरत ने खाना पीना छोड़ दिया, फकत नाश्ता करते, खाना ना खाते। अहबाब परेशान हैं, अर्ज करते, हुजूर आपकी सेहत गिर जाएगी, कुछ खाना खा लिया करें। फरमाते, नहीं, नाश्ता मेरे लिए काफी है, सारा दिन गुजारा हो जाता है। बहुत कोशिश की, ना माने, मशवरा हुआ, कहा ऐसा करो, फला सैयद साहब जो हैं उनको बुलाते हैं। उन्होंने अपने घर से खाना बनाया, आला हजरत की बारगाह में आए और आकर कहा, ए रजा, हमने सुना है आपने खाना पीना छोड़ दिया है। आला हजरत कहते हैं, जनाब मुझे जितने खाने की हाजत है उतना खा लेता हूं, नाश्ता कर लेता हूं, उसके बाद दिन में खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, नहीं, आपको खाना तो खाना पड़ेगा। कहते, नहीं, मुझे खाने की हाजत नहीं है, और हाजत नहीं तो मैं खाना नहीं चाहता। ये बहस होती रही। वो सैयदजादे कहते हैं, ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, दरबार रिसालत में कयामत के दिन जब पेश होऊंगा तो कह दूंगा, या रसूल अल्लाह, एक सैयदजादी ने खाना बनाया था, आपका सैयदजादा लेकर रजा के दरबार में गया और आपके रजा ने उसे खाने से इनकार कर दिया। सोचिए तो सही, एक सैयदजादे ने एक आशिक रसूल से जब ये कहा होगा कि दरबार रिसालत में ये शिकवा करूंगा कि आका आपका रजा मना कर रहा है। आला हजरत के दिल पे छुरियां फिर गई, हाथ जोड़ लिए, कहा, या ए सैयदी, आप जैसा फरमाएंगे वैसा कहूंगा, आज मैं खाना खा लेता हूं। सैयदजादे कहते हैं, आज नहीं, बल्कि जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें रोजाना खाना खाना पड़ेगा, जो रोजों के मामूलात हैं उसके अलावा। आला हजरत ने कहा, जो आपका हुक्म, ऐसा ना कीजिए, मुझसे नाराज ना हो। आला हजरत, हालांकि वो आलिम दीन या कोई बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज ना थे, मगर चूंकि आले रसूल थे, आला हजरत के लिए यही बहुत था। दरबार रिसालत से जो ताल्लुक था, इसको इमाम इश्को मोहब्बत के लिए यही काफी था। फना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज थे, उस सैयदजादे का हुक्म माना। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, फतावा आला हजरत में
आला हजरत के फतावों में ये फतवा भी मिलता है। सैयद ज़ादों की ताज़ीम का अंदाज देखिए। सवाल हुआ कि अगर काजी हो, जज हो और उसके सामने कोई मुकदमा लाया जाए और मुकदमे में यह हो कि जनाब सैयद ज़ादा जो है वो मुजरिम ठहरे, उस पर कोई सजा लगानी पड़े, तो काजी उस वक्त क्या नियत करे? सवाल बड़ा टिपिकल था। इमाम अहले सुन्नत लिखकर फरमाते हैं कि काजी को सजा अगर सुनानी है, कोई तादीब करनी है, तो ये नियत कर ले कि सैयद ज़ादे के पैर पर कीचड़ लग गई है, उसको साफ कर रहा हूं, उसके दामन पर मैल लग गया है, उसको झड़क रहा हूं। अल्लाह अकबर। फना होना, महबूब की गुलामी अगर सीखनी है तो दरबारे रजा से सीखिए। मजीद सुनिए वो वाकया जो सैयदों की ताजीम में हम सुनते हैं तो दिल झूम उठता है। पहले के जमाने में उलमा को बुलाने के लिए डोलियां भेजी जाती थी। आज गाड़ियों वगैरह का एहतमाम होता है, पहले कांधों पर डोली पर उठाकर जाया जाता था। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को भी एक जगह बयान था, आला हजरत के लिए डोली भेजी गई, 4 मजदूर कांधे पर उठाकर चल रहे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को लेकर चल रहे हैं। आला हजरत बैठ गए, मजदूरों ने कांधे पर उठाया। अभी बरेली के बाजार में ये डोली पहुंची है कि इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं डोली को रोको। आला हजरत नीचे तशरीफ लाए, आंखों भीगी आंखों से सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारे अंदर सैयद ज़ादा कौन है? मुझे अपने नबी की खुशबू महसूस हो रही है। इश्क कैसा है? अरे बू सूंघ लेते थे, खुशबू मिलती थी उनको। दरबारे रसूल से फरमाते, बताओ तुम्हारे अंदर सैयद ज़ादा कौन है? एक गरीब मजदूर आगे आता है, हाथ जोड़ता है, आला हजरत फरमाइए क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं ही सैयद ज़ादा हूं, ये सुनना था। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त का इमाम है, मुजद्दिद आजम है, वो आलिम है जिसके दर पर उलमा सीखने के लिए आते हैं। एक मजदूर शहजादा बरेली के बाजार में हाथ जोड़े खड़ा है। जब ये सुना, इमाम इश्क व मोहब्बत की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते हुए आला हजरत अपने हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐ शहजादे मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम न था कि मेरी डोली उठाने वाला एक सैयद ज़ादा है। अरे रजा, कयामत के दिन दरबारे मुस्तफा में क्या जवाब देगा अगर यह सवाल हो गया कि ऐ रजा, क्या मेरी आल का कांधा इसलिए था कि तू इस पर सवारी करे? मजदूर कहता है, ऐ रजा, इमाम अहले सुन्नत आपका कसूर नहीं है, आपको पता ना था। मगर आला हजरत रोते रहे, अपना इमामा उतारा, उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया। लोगों की चीखें निकल गई। ये कैसा नजारा है कि वक्त का इमाम एक मजदूर सैयद ज़ादे के सामने अपने इमामे को उतार कर रख रहा है। आला हजरत के इश्क ने गवारा ना किया। फरमाते हैं, रजा के दिल को करार जब आएगा कि ऐ सैयद ज़ादे अब आप डोली में बैठिए, और रजा कांधे पर इस डोली को उठाएगा। देखने वालों के कलेजों पर क्या गुजरी होगी, इश्क रसूल में कैसे आंसू बहे होंगे कि अब जमाने का इमाम एक शहजादे को कांधे पर उठाए डोली में जा रहा है। आला हजरत जभी तो लिखते हैं, आला हजरत से पूछिए, आला हजरत से पूछिए आले रसूल का मर्तबा क्या है। कलम उठाकर लिखते हैं, आका तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जारी है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रंगे रजा बहुत ही निराला है। आला हजरत के इश्क पर बात हो और आला हजरत के कलाम पर बात ना हो, आला हजरत के नातों पर बात ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। अगर आला हजरत के कलाम पर नजर दौड़ाई जाए तो दुनिया में बहुत सारे शुअरा हैं, बहुत सारे शायर हैं। कोई इश्क को फिस्किया शायरी लिखता है, कोई किसी महबूब की याद में कलम उठाता है। मेरे रजा ने जब भी कलम उठाया तो मुनाजात लिखी, नात लिखने के लिए कलम उठाया तो मदह रसूल लिखी, कभी मनकबत लिखी। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशआर किस कदर शरीयत की पासदारी में होते। खुद मलफूजात में इस तरह का आला हजरत का एक इरशाद मिलता है कि नातिया शायरी करना कोई आसान बात नहीं है, ये तलवार पर चलने
سننے کے مترادف ہے. زیادتی کر دیں تو شرک سے جا ملتا ہے, کم کریں تو گستاخی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت کے اشعار کو پڑھیں تو کوئی شعر کسی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے, کوئی کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کوئی کسی واقعہ اسلامی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. خود اعلی حضرت اپنے اشعار کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں, ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ, بے جا المنت للہ سے محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے احکام شریعت محفوظ. کس کس رنگ کی بات کی جائے, کلام اعلی حضرت اٹھائیں تو کس طرح کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی تو اپنے آقا و مولا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں, کبھی اپنے آقا کے قدموں پر, کبھی چہرہ انور پر, اور کبھی سر اقدس کی بلائیں لیتے نظر آتے ہیں. اعلی حضرت کے کلام و تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جاں فدا کرنے کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا, کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی التجا ہے, تو کبھی طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھائی دیتا ہے, کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے, تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے, کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے, تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے, کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے, تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے. کس کس انداز پر گفتگو کی جائے. وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مژدہ شفاعت سناتے نظر آتے ہیں, تو کہیں شافع امم سے خبر گیری کی آرزو کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں فاضل بریلوی اپنے دل کو ناخن پاکا شیدا پاتے ہیں, تو کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں سید زادوں کے لیے تعظیم کی انتہا کرتے نظر آتے ہیں, تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں. کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے. کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرنے کا تصور ملتا ہے, تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں, کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں, تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں, کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے, تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے, کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں, تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے, کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں, تو کہیں سورج کے الٹے پلٹنے کی یاد دلاتے ہیں, کبھی اولیاء اعلی نبی کی شان بیان کرتے ہیں, کبھی کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں. فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کراتے ہیں, تو کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں, کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے, تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, کہیں گلے باغ خلیل کی یاد ہے, کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے, کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے, کہیں زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے, جب یاد مدینے کی تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تذکرہ میں ڈوب جاتے ہیں, عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں, کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد ہے, تو کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ ہے, کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے, تو کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے, کہیں عاصی کو عمر بھر رہنے کی صلاح ہے, تو اور کبھی طیبہ میں مرنے کی بات ہے, تو کہیں شہر شفاعت کا تذکرہ نظر آتا ہے. کس کس بات پر گفتگو کی جائے, کس کس کلام پر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم گفتگو کریں. کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں, تو کہیں بھیک کی تمیز کا تذکرہ ہے, کہیں بے حیائی پر منہ چھپانے کی بات ہے, تو کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بھیک کے مزے کی گفتگو ہے, کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہیں
तो कभी नूरी आका के दरबार में पियाला नूर भरने की इल्तिजा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम लिखने की जब बात आती है, मुझे कहने दीजिए आजान के बाद अगर दुनिया में कोई नगमा सबसे ज्यादा गुनगुनाया जाता है तो वो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। फाजिल बरेलवी कभी गरीबों के आका, कभी फकीरों की सरबत पर सलाम भेजते हैं, तो कभी शिकम की कनाअत, कभी मांग की इस्तिकामत, तो कभी काने लाले करामत, कभी भवों की लताफत, कभी नीचे नजरों की शर्मो हया, कभी ऊंची बीनी की रिफत, कहीं चमक वाली रंगत, कहीं लबों की नजाकत, कहीं दाहने मुबारक, कहीं जबान की नाफिस हुकूमत, कहीं बाजुओं की कुव्वत, कहीं दिल अफरोज साअत, और कहीं मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम पेश करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सच तो यह है कि अगर हदाए के बख्शिश पर ही गुफ्तगू की जाए, ये वो कलाम है कि मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कोई अपने दिल के अंदर अगर इश्क रसूल की शमा को फरोजा करना चाहता है कि याद रसूल में तड़पना नसीब हो जाए, तो कलाम रजा को पढ़ना शुरू कर दे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किस किस कलाम पर बात की जाए। एक बार आला हजरत के दरबार में कुछ लोग आए, कहा हुजूर यहां पर एक रियासत है नान पारा, और उसका जो राजा है लोग उसकी मदह में बड़े कलाम लिखते हैं, जो अच्छा कलाम लिखता है उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। हुजूर आप भी कोई कलाम लिख दीजिए, आपके कलम में बड़ी ताकत है, आप तो ऐसा कलाम लिखेंगे सारे पीछे रह जाएंगे, बड़े इनाम मिलेंगे। आला हजरत ने कलम उठाया, वो आशिक जानता था कि मदह किसकी की जाती है, तारीफ किसकी बयान की जाती है। सोचने वालों ने सोचा होगा कि अब तो ऐसा कसीदा आएगा कि रियासत नान पारा का जो नवाब है खुश हो जाएगा, आला हजरत सबको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आला हजरत ने वाकई सबको पीछे छोड़ा, लेकिन छोड़ा किसकी याद में, तड़पे किसकी याद में, कलम उठाया किसकी याद में। नान पारा के नवाब के लिए नहीं, बल्कि उस दरबार में कभी कसीदा लिखा कि जिसके दर के बादशाह गुलाम हैं, फकीर बने फिरते हैं। आला हजरत कलम उठा के लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो ज़बां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका आपका मर्तबा वो है, तेरे आगे यूं है दबे रखे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। फिर आखिर में लिखते हैं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मेरा दीन को रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं दुनिया वालों की मदह में कलम उठाऊं। आला हजरत के कलाम पर बात की जाए, कभी सरकार के जूदो करम का तसव्वुर बनता है, कलम उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आखिर में लिखते हैं, आका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कभी इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमतें और सरकार की अताओं का तस्करा करते हैं, और फिर मदीने की याद तड़पाती है तो क्या लिखते हैं, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मदीने की याद में तड़पे तो लिखते हैं, ले रजा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत के किस किस कलाम पर बात की जाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार की इज्जत व मंजिलत पर नजर दौड़ाई तो कलम उठाया और इल्म के और इश्क के दरिया बहाए। जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक, जेर पाए मोहम्मद खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। और फिर मक्ते में लिखते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। पुल से रात से बड़े घबराते हैं लोग, आला हजरत का इश्क देखिए, अरे पुल से भी वज्द करते गुजरेंगे। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसा शाहकार कलाम लिखते हैं कि अक्ले हैरान है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार की आल का सदका मांगा किस तरह जाता है, दरबारे रिसालत से सीखिए। लिखते हैं, जन्नत है उनके जलवा से जुआए रंगो बू,
जन्नत है उनके जलवों से, जूयाए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है, गुल को सुवाले गुल, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। अरे जब गुल की बात करते हैं, जब फूल की बात करते हैं, हो सकता है आला हजरत ने फूलों की शगुफ्तगी को देखा होगा, महबूब की याद ने तड़पा दिया होगा, कलम उठाकर लिखते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, सकन फूल, बदन फूल, दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। आला हजरत मक्ते में लिखते हैं, दरबार रिसालत और खानदान रिसालत का तस्करा किस तरह करते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किस किस कलाम की बात की जाए, जी तो चाहता है हदाये के बख्शिश पढ़ते चले जाएं, वक्त खत्म ना हो, हमारी रातें ना खत्म हो, और हम तस्किराए रजा और महबूब की याद में उनके लिखे हुए कलाम पढ़ते चले जाएं। वो कलाम जिसको मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सरकार के करम का तस्करा किस प्यारे अंदाज में करते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये कलाम आला हजरत ने लिखा, अभी मक्ता ना लिखा था। आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान साहब के साहबजादे एक कलाम लेकर हजरत दाग दहलवी के पास जा रहे थे। आला हजरत ने कहा, ऐसा करो मेरा कलाम भी चेक करा के आना। दाग दहलवी ने जब ये कलाम पढ़ा, मशहूर शायर हैं, कहा ये कलाम तो इमामुल कलाम का है, ये कलाम किसी आम शख्सियत का नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब का नहीं बल्कि आला हजरत का कलाम है। आला हजरत का कलाम जब सुना तो दाग दहलवी कहते हैं, उनसे एक गुजारिश करना, आपका कलाम चेक करने की तो कोई हाजत ना थी, अब मैं एक मक्ता लिखूंगा, उस मक्ते को अपनी नात में शामिल कर लीजिएगा, उसको निकालिएगा नहीं। अल्लाह अकबर। कलाम के आखिर में जो मक्ता शायर लिखता है, आला हजरत ने नहीं बल्कि दाग दहलवी ने लिखा, और वो कलाम का मक्ता क्या है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो कलाम जिसको सुन्नियों को तराना कहा जाए तो बेजाना होगा, बच्चा बच्चा उस कलाम को याद रखे हुए है। वो कलाम कौन सा है? सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और गमज़दों को रजा मुश्ता दीजे के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आला हजरत जब प्यारे आका के मर्तबे को देखते हैं झूम जाते हैं, सरकार के मौजज़ात याद आते हैं तो लिखते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हम भिकारी वो करीब उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। रजा के कलाम को पढ़ते चले जाएं। जारी रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत जब प्यारे आका के नूरानी चेहरे की तरफ नजर उठाते हैं, नूरानी औसाफ की तरफ नजर उठाते हैं, तो वो कसीदा लिखते हैं जो आज भी दुनिया जिसको कसीदा नूर के नाम से जानती है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना सुजाजा नूर का, आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का,
میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کے دربار میں عرض کس طرح کرتے ہیں، یا رسول اللہ آئیے ہم بھی آرا حضرت کی زبان میں عرض کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کلام تو بہت سارے ہیں، اعلی حضرت کے جس کلام پر اعلی حضرت کے کسی بھی کلام پر بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ایک کلام پر بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کلام کون سا ہے؟ آج بھی عقلیں حیران ہیں کہ کس کس وصف کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اس ایک کلام میں کر دیا۔ آخر میں یہ کلام کے چند اشعار سن کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کس وارفتگی کے عالم میں لکھتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں یہ تاب و تواں اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مختصر سے وقت میں یقیناً اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر ہم کیا کلام کریں؟ ارے وہ تو عاشقوں کے امام ہیں، سرکار پر فدا ہوئے ہیں، آج بھی ان کے کلام لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرتے ہیں۔ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سچے عاشق رسول کے صدقے، اس فنا فی الرسول کے صدقے، وہ محبوب کی دربار میں فدا ہونے والے سچے عاشق کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ عطا فرما، زبان کی نوک سے نہیں بلکہ عملی طور پر سرکار پر شیدا ہونا نصیب کر دے، سرکار کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ جھلکیاں آپ نے سنی سیرت اعلیٰ حضرت کی۔ ارے آج ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، مگر یہ کیسا عاشق ہے جس کا چہرہ عاشقوں والا نہیں ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جس کا لباس عاشقوں والا نہیں ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جس کے لیل و نہار عاشقوں والے نہیں ہیں؟ ارے عاشق رسول بھی کیا نماز چھوڑتا ہے؟ عاشق رسول بھی کیا چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا بناتا ہے؟ عاشق رسول کا لباس کیا سرکار کے دشمنوں جیسا ہو سکتا ہے؟ ارے یہ کیسے عاشق کہلاتے ہیں ہم؟ فکر رضا، پیغام رضا تو ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام سنتے چلے جائیے، فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے،
میرے آقا تو ہمیں کبھی نہ بھولے. دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. معراج کے دن رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کو یاد رکھا ہے. آج بھی قبر انور میں ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. محشر کے دن بھی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے مگر ہم اپنے آقا کو بھول چکے, آقا کی تعلیمات کو بھول چکے. زبان کی نوک پر تو یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر یہ دعویٰ کرنے والا نماز کے وقت کہاں ہے؟ اس کا چہرہ عاشقان رسول جیسا کیوں نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب SMS کیجئے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ پروٹیسٹ کیجئے. ارے عملی جواب دیجئے. مسجدیں بھر جانی چاہیے. میرے آقا پر جب گستاخانہ حملے ہوں ان کی ناموس پر تو داڑیاں مسلمانوں نے رکھ لینی چاہیے, سر پر امامیں سج جائیں. دیجئے عملی جواب. اعلیٰ حضرت کے پیغام کو قبول کیجئے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عملی تصویر اگر عشق رسول میں فنا ہونا, اگر آج بھی آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت کا ایک جھلک نظر آتی ہے. امام اہل سنت کے انداز ان میں نظر آتے ہیں. آج بھی وہ عشق رسول اور سنتوں پر عمل کرنے والا ایک عظیم نمائندہ ہمارے سامنے موجود ہے جو فکر رضا کو تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے, جو اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دنیا کے کونے میں پہنچانے میں کوشاں ہے. وہ کوئی اور نہیں, ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری ہیں. آئیے ان کا دامن تھام لیجئے. یقیناً اس وقت دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچانے میں سب سے بڑی جو تحریک مصروف عمل ہے وہ دعوت اسلامی ہے, جو گھر گھر میں فیضان اعلیٰ حضرت کو پہنچا رہی ہے. فیضان اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی ہے. اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں, بلکہ ہم اگر امیر اہل سنت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں دربار اعلیٰ حضرت تک پہنچا دیں گے. اعلیٰ حضرت ہمیں دربار غوث پاک تک پہنچائیں گے اور غوث پاک انشاءاللہ دربار مصطفیٰ میں پہنچا دیں گے. فیضان اولیاء ہے دعوت اسلامی. تو آج پریکٹیکلی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. عشق رسول کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور عملی طور پر عشق رسول کی تصویر بننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنا اپنا معمول بنائیے. اعلیٰ حضرت کا مبارک مہینہ موجود ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم 25 ماہ تک ہر مہینے انشاءاللہ اپنے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کے بعد اپنے علاقائی ذمہ دار کو جمع کروائیں گے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی تعریف ہم تو نہیں کر سکتے, خود اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ایک جگہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بنا بیان. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا تھی اس میں علا کثیرن صحیح ہے, غلطی سے میں نے علا کثیرن پڑھا تھا, تو علا کثیرن جو ہے یہ دعا کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی آیات اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معمولات پورے کر لیجئے انشاءاللہ. جس طرح درود پاک ہمیں ہر اجتماع کے بعد پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ آج بھی جو شب جمعہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. تمام اسلامی بھائی اپنے معمولات کو پورا کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں, درود پاک سے پہلے چند اعلانات سن لیجئے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. یہ بڑا رسالہ 6 روپے اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بہت پیارے واقعات موجود ہیں اور خوبی یہ ہے اس رسالے کی کہ یہ امیر اہل سنت کی زندگی کا پہلا رسالہ ہے. اس کو ضرور حاصل فرمائیں, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو پیش کریں. کرامات اعلیٰ حضرت
موقع نہیں ملا، آج بہت ساری کرامات ذہن میں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت کی کرامات بریلی سے مدینہ، یہ بہت پیارا رسالہ میرے ہاتھ میں اس وقت، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کا دیدار کر لیں. یہ رسالہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا، 6 روپے اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر اس کو حاصل کریں. اسی طرح الحمدللہ نگران شورا کے بیانات وقتاً فوقتاً الحمدللہ منظر عام پہ تشریف لاتے ہیں. آج خطبہ رضویہ اور عشق رسول، اعلیٰ حضرت کا پیارا پیارا مہینہ ہے، یہ VCD الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے 25 روپے ہدیہ پر. خطبہ رضویہ اور عشق رسول اس کو بھی ضرور حاصل کریں اور اس کو تقسیم کیجئے. ایک اور الحمدللہ مدنی مکالمہ جو نگران شورا نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کا علم و عمل، اس وقت یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی مدنی چینل کی الحمدللہ ایک VCD جاری ہو چکی ہے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے، 25 روپیہ ہدیہ پر، یہ بھی حاصل کریں. نیت کریں انشاءاللہ اس کو خریدیں گے بھی، سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اور تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں. انشاءاللہ بروز اتوار 23 جنوری یعنی آنے والی اتوار بعد نماز ظہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں باب المدینہ کی تمام کابینات، ڈویژن،
علاقائی اور ذیلی مشاورت کا تربیتی اجتماع ہوگا، جس میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ تو تمام ڈویژن علاقائی ذیلی مشاورت اور کابینات کے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں 23 جنوری کو ظہر کی نماز ادا فرمائیں، تاکہ نگران شورا کے بیان سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔